سورت نمل کی آیت نمبر 60 اور اس سے آگے جو متصل آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو اس پیمانے پر بیان کیا کہ جو توحید کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونیورسل چیلنج ہے دنیا کے تمام عقل والوں کے لیے. اور قرآن مجید کے اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے 18 چیزیں گنوائیں جن کا تعلق اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق علوم کی 17 برانچز کے ساتھ ہے، یعنی سائنسز کی 17 ڈسپلنز کے ساتھ اور 17 برانچز کے ساتھ ان مثالوں کا تعلق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کی اور فرمایا کہ آؤ میری قدرت میں غور کرو اور ان میں سے ہر ایک چیز کے اوپر غور کرو، ہر ایک چیز کا نتیجہ نکالو. اور یہ صرف یہی نہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ اس بات کی دعوت دی ہے. اگر آپ کبھی سورہ ملک کا آپ آغاز دیکھیں جہاں سے وہ اس کی اوپننگ ہوتی ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے کہ طبق بطبق قرآن میں اللہ نے دعوت دی کہ اونٹ کی خلقت میں غور کرو، ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. اسی طرح فرمایا کہ آسمانوں کو دیکھو ہم نے کیسے بلند کر دیے، زمین کو دیکھو ہم نے کیسے بچھا دی، پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسے نصب کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے علوم میں، سائنسز میں غور کرنے کی دعوت دی کہ یہ جو علوم ہیں، یہ جو اشیاء کے اندر غور کرنا ہے، یہ جو مادی دنیا کے اندر غور و فکر کرنا ہے، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ تمہیں اللہ سے بھٹکاتا نہیں ہے، یہ تمہیں اس کی طرف لے جانے کا راستہ ہے. اس لیے کہ جب تم ان نشانیوں میں غور کرتے ہو، ان نشانیوں میں دیکھتے ہو، اس خلقت کو دیکھتے ہو، تو نتیجے میں تم یہاں پہنچتے ہو کہ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے، بنا بنائے کوئی چیز نہیں کھڑی. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا اور یہ فرمایا اور اپنی توحید کی دلیل کے طور پہ ان کو بیان کیا. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم يعدلون. فرمایا بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا جس نے، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے. تمہارے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکتے. یہ جو چیزیں اگی ہوئی تم دیکھتے ہو، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یعنی آسمان کی طرف بتایا، زمین کی طرف بتایا، فضا سے اترتا ہوا پانی بتایا، بادل بتائے، باغات کا اگنا بتایا، ان کی خوشنمائی بتائی، درختوں کے بارے میں بات کی اور فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا، تو کیا تم میرے سوا کسی اور کو معبود رکھتے ہو؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے پرے ہٹ رہے ہیں. اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا ہے، زمین کو رہنے کی جگہ بنایا ہے اور اس کے درمیان نہریں بنائی ہیں اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے ہیں اور کھاری اور شیریں دو سمندروں کے درمیان جس نے آڑ بنائی ہے، ایک پردہ ہے، وہ سمندر ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوتے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان کفار میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو علم ہی نہیں رکھتے. گویا قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر تم ان اشیاء میں غور کرتے نا، ان اشیاء میں سوچتے، ان کی ماہیت کے پیچھے تم اگر دوربینیں لے کے پڑھ جاتے تو اس نتیجے پہ پہنچتے، تمہیں علم ملتا کہ یہ کسی قائم کرنے والے نے دو سمندروں کے درمیان آڑ قائم کی ہے، بنا بنائے محض نیچر کے ساتھ یہ چیزیں قائم نہیں ہوئی. پھر آیت نمبر 62 میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ. اب یہاں پیچھے بات میٹیریلسٹک ورلڈ کی ہو رہی تھی، یعنی ایسی چیزیں تھیں جو اپنی کمیت، ماہیت، کیفیت میں ٹینجیبل ہیں، لیکن اب یہاں پہ بات سائیکالوجی کی آ گئی
کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں بات ہیومن برین کے اندر آ گئی اور انسان کی فیلنگز کی اور انسان کی کیفیات کے اندر کی آ گئی۔ اب خارجی سطح سے بات انسان کے خارج سے انسان کے داخل میں اس کی نفسیات میں آ گئی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس سے وہ تکلیف کو دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی پہلے اس کو فرمایا کہ کون مضطرب کی مضطر کی دعا قبول کرتا ہے، پھر فرمایا کہ کون برائی کو دور کرتا ہے، تم سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں سائیکالوجی میں آ گئیں، اور پھر پولیٹیکل سائنس کی ایک بات ہے کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں گزرے ہوں کا وارث کون بناتا ہے زمین کے اندر؟ فرمایا اس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، اس کے ساتھ اور معبود پکڑتے ہو، تم تو بہت ہی کم نصیحت قبول کرنے والے ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک و تر یعنی زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ ان معبودان باطلہ سے برتر ہے، بالا تر ہے، جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں دلیل اس کے اوپر قائم فرمائی آیت نمبر 64 کے اندر، اور کیا فرمایا؟ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کی پہلی بار پیدا فرماتا ہے؟ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے؟ کس نے اس مخلوق کا آغاز کیا اور پھر اسی عمل تخلیق کو دہرائے گا؟ یعنی ایک بار مار کر پھر زندہ کرے گا، پھر جلائے گا۔ اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ فرما دیجئے اے مشرکو، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ہماری داخلی سطح پر بھی اور ہماری خارجی سطح پر بھی دونوں اعتبار سے ہمیں دعوت دی ہے کہ آؤ میری تخلیق میں غور کرو۔ میری تخلیق میں غور اور فکر کرنا تمہیں میری ذات تک لے کے آئے گا، میرے بارے میں تمہارے ایمان کو اور پختہ کر دے گا۔ اب اگر غور کریں اس آیت مبارکہ میں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، باغات کا ذکر کیا، درخت کا ذکر کیا، زمین کے توازن کا ذکر کیا، پہاڑ کا ذکر کیا، سمندر کا ذکر کیا، بے قرار کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر کیا، برائی کو دور کرنے کا ذکر کیا۔ یہ کتنے علوم ہیں، کتنی سائنسز ہیں آج یہ ساری، جو ان علوم میں غور کرنے پہ ایجاد ہوئی، مارز وجود میں آئی اور انسانوں نے ان کو دریافت کیا۔ مثلا آپ جب آسمان کی بات کرتے ہیں تو یہ کازمالوجی میں آتا ہے، آپ جب سمپلی زمین کی بات کرتے ہیں تو یہ ارتھ سائنسز کے اندر آتا ہے، آپ جب پانی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہائیڈرولوجی کے اندر آتا ہے، آپ جب باغات کی بات کرتے ہیں تو یہ باٹنی کے اندر آتا ہے، آپ جب درخت کی بات کرتے ہیں تو درخت بھی باٹنی کے اندر آتا ہے، آپ جب زمین کے قرارگاہ ہونے کی اور اس کے توازن کی بات کرتے ہیں تو یہ سیسمولوجی کے اندر آتا ہے، آپ جب نہروں کی بات کرتے ہیں تو یہ دریا، سمندر اور پانی سے متعلقہ جو سائنس ہے، یعنی جس کو ہائیڈرولوجی کہتے ہیں، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ آپ جب پہاڑ کی بات کرتے ہیں تو یہ مونٹولوجی کے اندر آتا ہے۔ آپ جب سمندر کی بات کرتے ہیں تو یہ میرین سائنسز کے اندر آتا ہے، جس کو اوشیانوگرافی بھی کہتے ہیں۔ سمندر اس کے اندر آ کے اسٹڈی ہوتا ہے، اور سمندروں میں جو آڑ ہے وہ بھی میرین سائنسز میں آتی ہے، یعنی اوشیانوگرافی جس کو کہتے ہیں،
اس کے اندر سمندروں کی وہ آڑ سٹڈی کی جاتی ہے. بے قرار کی دعا یہ ریلیجن کے اندر بھی آتی ہے یہ بات, اور سائیکالوجی کے اندر بھی آتی ہے. برائی دور ہونا یہ ایتھکس میں آتا ہے, موریلٹی میں آتا ہے, اسپرچویلٹی کے اندر آتا ہے. زمین میں خلافت عطا کرنا, گزرے ہوئوں کا وارث بنانا, یہ پولیٹیکل سائنس کے اندر آ جاتا ہے. انتھروپولوجی کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے. سوشل سائنسز میں یہ سوشیالوجی کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے. خشکی اور تری کی جو ظلمت ہے, اس کی جو تاریکی ہے, یہ موریلٹی, ریلیجن, ان دونوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے. اور راستوں کے اوپر جب آپ چلتے ہیں, یعنی اس نے خشکی اور تری کے اندھیرے راستے تمہارے اوپر روشن کر دیے, تو یہ نیویگیشن سسٹم کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے. ہوائیں یہ ایرو ڈائنامکس سائنسز کے اندر آ جاتی ہیں. مخلوق کی جو ابتدا ہے کہ اس کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی, یہ فلسفی میں بھی آتا ہے اور ایوولوشنری بایولوجی کے اندر بھی آ جاتا ہے. اور جو اس کا مٹنا ہے کہ یہ مٹے گی کیسے اور پھر بنے گی کیسے, یہ ریلیجن کے اندر بھی آ جاتا ہے, میٹا فزکس کے اندر بھی آ جاتا ہے. اور اس کے بعد جو رزق ہے, رزق پھر ایک بار ایکولوجی کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ کم و بیش 17-18 اشیاء گنوائیں, اور 17-18 اشیاء کے گنوانے سے 17-18 سائنسز آ گئیں, جن میں سوشل سائنسز بھی ہیں, جن میں نیچرل سائنسز کے مضامین بھی آج ڈسپلنز آ جاتے ہیں, اور جن کے اندر ہیلتھ سائنسز کے ڈسپلنز آ جاتے ہیں. یہ ساری سائنسز اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. یعنی کازمالوجی کی بات ہوتی ہے, ارتھ سائنسز کی بات ہوئی, ہائیڈرالوجی کی بات ہوئی, باٹنی کی بات ہوئی, سسمالوجی کی بات ہوئی, مونٹولوجی کی بات ہوئی, اوشنوگرافی کی بات ہوئی, ریلیجن کی بات ہوئی, ایتھکس کی بات ہوئی, موریلٹی کی بات ہوئی, فلسفی کی بات ہوئی, میٹا فزکس کی بات ہوئی, ایرو ڈائنامکس کی بات ہوئی, ایوولوشنری بایولوجی کی بات ہوئی, ایکولوجی کی بات ہوئی, سائیکالوجی کی بات ہوئی, نفسیات کی بات ہوئی. تو یہ ساری سائنسز کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے کہ یہ سب سائنسز میں اگر تم غور اور فکر کرو تو یہ تمہیں وہ راستہ دکھاتی ہیں جو تمہارے ایمان اور تمہارے یقین کو اور مضبوط بناتا ہے. یہ جو ہماری سوسائٹی میں بہت سوال کیا جاتا ہے, عظمت رفتہ, عظمت رفتہ کیا تھی؟ عظمت رفتہ جن لوگوں سے تھی ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جلیل القدر صوفیات ہے, کوئی شک نہیں اس میں. بہت بڑے بڑے عالی شان حکمران تھے, بادشاہ تھے بڑے بڑے, ہماری بڑی آرگنائز ملٹریز تھیں, ہماری اسٹریٹجک پاور تھی, پاور ڈائنامکس کو سمجھنا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علمی ورثہ تھا, علماء تھے ہمارے پاس, نہ صرف فقہ میں, نہ صرف حدیث میں, نہ صرف تفسیر میں. ہم سے تو یہی سائنسز نہیں سنبھالی جاتی, فقہ, حدیث, تفسیر, سیرت, اور جو ہماری تاریخ ہے اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو جو ریاضی کے اندر, کازمالوجی کے اندر, اردیات کے اندر, جغرافیہ کے اندر, ان چیزوں کے اندر, میڈیسن کے اندر, میڈیکل کے اندر, جراحت کے اندر جتنی ترقی مسلمانوں نے کی, وہ ان کو اس ترقی کی طرف لے کے جانے والا, ان کا یہ عملی مزاج بنانے والا, چیزوں کی پیمائش کی طرف ان کو لے کے آنے والا, اور ایک نظریاتی سائنس سے تجربی سائنس کی طرف لے کے آنے والا. یعنی جو ارسطو ہے یا افلاطون ہے یا سقراط ہے یا فیثاغورثیہ کے نظریات ہیں, یا اس سے پہلے پری سوکریٹک گریک کو اگر آپ دیکھ لیں, یا پوسٹ ارسطاٹل گریک کو آپ دیکھ لیں, یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ تقریباً نظری سائنسز مانتے تھے. یعنی نظریاتی طور پہ یہ فلسافیکل چیزوں کو مانتے تھے, جو فل اصل جس کو نیچرل سائنس کہتے ہیں, طبیعیات کہتے ہیں. اس کی اصطلاح تو پہلے استعمال ہوئی, لیکن طبیعیات کی اصل بنیاد مسلمانوں نے رکھی, اس لیے کہ یہ تجربی سائنس کے قائل تھے. اور جو تجربہ کرنا ہے, ہر چیز کی پیمائش کرنا, ہر چیز کو ناپنا, ہر چیز کے اجزاء میں اس کی ماہیت میں غور کرنا, یہ قرآن نے مسلمانوں کو سکھایا تھا. اور اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن, کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخارا. یعقوب علیہ السلام کا استعارہ ہے, یہ غنی کشمیری کا شعر ہے جو علامہ اقبال نے اپنی اس نظم کے اندر لکھا تھا, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا, وہ اپنے علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ وہاں انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام
کے پاس دولت یوسف علیہ السلام تھے. یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس آ گئے تو اس کی جوانی لوٹ آئی، یعنی وہ بڑھیا ہونے سے شباب میں آ گئیں. اور یوسف کے ہجر میں یعقوب علیہ السلام نے رو رو کے اپنی آنکھیں گوا دی، آنکھیں سفید کر دی، آنکھیں بینائی جاتی رہی. تو گویا جہاں حسن یوسف ہوگا وہاں شباب بھی ہوگا، وہاں بینائی بھی ہوگی. یوسف کا کرتا لوٹ کے گیا، یعقوب علیہ السلام ان کی آنکھوں کو اللہ نے بینائی عطا فرما دی. تو اقبال اس سے یہ دلیل اخذ کرتے ہیں کہ قوموں کے درمیان علم یوسف کی حیثیت رکھتا ہے. قوموں کے درمیان علم یوسف کی حیثیت رکھتا ہے. علم یعقوب علیہ السلام کے پاس، یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے تو ان کی آنکھیں بینا ہے. اور اگر یوسف زلیخا کے پاس ہے تو اس کا شباب لوٹ آئے گا. جہاں یوسف ہوگا وہاں شباب ہوگا، وہاں بصیرت ہوگی. تو علم یوسف ہے. جس قوم کے پاس علم ہوگا اس قوم کے پاس بصیرت ہوگی، اس قوم کے پاس شباب ہوگا، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس رہے چاہے وہ زلیخا کے پاس آ جائے. تو بات تھوڑی سی ہم ڈی ٹریک ہوئے، لیکن ڈی ٹریک ایکچولی نہیں ہوئے. ہم اپنے خلاصے کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں. یہ جو علم کی دولت ہے اس کی طرف ہمیں قرآن مجید لے کے جاتا ہے، طبی علوم کی طرف ہمیں قرآن لے کے جاتا ہے. تو یہ ہماری میراث ہے.